بادشاہ حسین ہے میرا حسین ہے ایسا بادشاہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم۔ اللہ رب العزت کی توفیق خاص اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین پاک کے تصدق سے محرم الحرام کی پرسوز ساعتوں میں شہدائے کربلا کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت لے کر آپ کی میزبان سارہ ارسلان حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، آج ہم اپنے پروگرام کی اس نشست میں جس موضوع پر گفتگو کریں گے وہ موضوع ہے کربلا معلیٰ میں خواتین کا کردار۔ اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے آج جو مہمان شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں، مسز کلثوم طارق صاحبہ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں خوبصورت آواز کی مالک رقیہ کوثر، جو پروگرام میں منقبت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گی۔ ناظرین، اسلام نے خواتین کو بہت بلند مقام عطا فرمایا۔ کوئی بھی مشن ہو، کوئی بھی تحریک ہو، وہاں خواتین کے کردار کو فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ عظیم پیغمبروں کے واقعات کا مطالعہ کریں تو ہمیں ہر جگہ خواتین کا ایک مؤثر کردار نظر آتا ہے۔ ہم اگر حضرت آدم علیہ السلام کا نام لیں تو ساتھ ہی جناب حضرت حوا کا نام لیا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے فرزند کی بات کی جائے تو ساتھ ہی جناب حاجرہ کا نام آتا ہے، اور اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام لیا جائے تو ان کے ساتھ جناب مریم کا ذکر آتا ہے۔ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کی جائے تو ان کے ساتھ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی قربانیاں یاد آتی ہیں، اور یہی نہیں، اس کے ساتھ ساتھ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا نام لیا جائے تو آپ ہر جگہ ہر موقع پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنے شوہر کے شانہ بشانہ نظر آتی ہیں۔ ناظرین، اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ کلثوم طارق صاحبہ، سب سے پہلے تو ہم جس طرف آج انشاءاللہ تعالیٰ پوری کوشش کریں گے کہ کربلا معلیٰ میں جو خواتین شامل تھیں، جو خواتین موجود تھیں، پوری کوشش کریں گے کہ جس قدر ممکن ہو سکا ان کا ذکر آج کی نشست میں کیا جائے۔ وہ تمام خواتین جو میدان کربلا میں موجود تھیں، ان میں ایک ایسا نمایاں کردار ہے جو ہمیں سب کرداروں پر حاوی نظر آتا ہے، سب کرداروں سے معتبر نظر آتا ہے۔ وہ کردار ہے سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کا۔ آپ جانتی تھیں کہ آپ کو اپنے بھائی سے کس قدر محبت ہے، اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیوں سے بھی باخبر تھیں۔ مختلف ہستیوں کا ذکر کرتے ہوئے ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ ایک ماں کی ممتا اس وقت تڑپتی ہے جب اس کی اولاد پہ کوئی مشکل، کوئی مصیبت آتی ہے۔ تو میدان کربلا میں جو مصائب تھے، جو مشکلات تھیں، جن کا سامنا کربلا کے میدان میں موجود تمام لوگوں کو تھا، اس میں کیا ہم یہ کیونکہ کربلا کا میدان ایک ایسا ہے جہاں عظیم ہستی موجود ہیں، امام حسین علیہ السلام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے بیٹے، حضرت زینب سلام اللہ علیہا کے پیارے بھائی۔ تو کیا ہم یہ گمان کر سکتے ہیں کہ اس وقت مصائب میں، مشکلات میں جو صورتحال تھی، ماں کی ممتا یقیناً تڑپی ہوگی؟ تو کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا روحانی طور پر اس جگہ پر موجود تھیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قربان جائیں ان تمام ہستیوں کے جنہوں نے اپنی ہر چیز قربان کر کے اسلام کے پرچم کو بلند کیا۔ جی۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار جو ہے وہ کسی بھی تعارف کا محتاج نہیں ہے، اور نہ ہی آپ کی محبت جو ہے وہ کہیں پر جو ہے وہ کسی تعارف کی محتاج ہے۔ آپ وہ شخصیت ہیں جو اپنے بھائی کو لاڈوں سے کھلانے والی، ان کے ساتھ محبت بانٹنے والی، ان کے ساتھ پیار
اور اتنی محبت، اتنا پیار کی انتہاؤں پہ تھیں کہ کبھی بھی ان کے دیکھے بغیر وہ رہ نہیں پاتی تھیں. اور یہ محبت انہیں بچپن سے اپنی والدہ کے گھرانے سے ملی. یعنی وہ اپنی ماں کے پاس بھی اپنے بھائی کے ساتھ اتنی محبت بھرا ان کا تعلق وہ قائم تھا. وہ چھوٹے بہن بھائی دونوں کھیلتے ہوں گے اور کتنی شفقتیں اور محبتیں حاصل کرتے ہوں گے. سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام علیہ اتنی زیادہ اپنی لاڈلوں سے محبت کرتی تھی کہ ان کا رونا وہ دیکھ نہیں سکتی تھی، ان کی بیماری کو وہ دیکھ نہیں سکتی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے شہزادوں کا رونا برداشت رونا برداشت کر سکتے تھے. پھر آپ دیکھیں کہ وہ ذرا سا بیمار ہوتے تو سیدہ کائنات روزے مان لیا کرتی تھی کہ یا الہ العالمین میرے شہزادوں کو ٹھیک کرتے، میں روزے رکھوں گی. اور ان روزوں کی جو ہے وہ مثال قرآن میں دی جاتی ہے کہ آل نبی کا جو ہے سخاوت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بہت زیادہ پسند کی گئی. اور ایسی شخصیت جنہوں نے اتنے ناز و نم سے اپنے حسین کو پالا اور اتنی محبت کے ساتھ ان کو جو ہے وہ جوان کیا، وہ جب ان کو یہ خبر ملی تھی سیدہ کائنات کو کہ میرے حسین کو اتنی کرب و الم میں تن تنہا شہید کر دیا جائے گا، تو وہ راتوں کو مسلح پہ بیٹھ کے رویا کرتی تھی. ان کے آنسو نہیں تھمتے تھے اور مولا کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے تھے کہ یا الہ العالمین مجھے اپنے بابا سے وفا کا حق جو ہے وہ ادا کرنے کی توفیق عطا کرنا، اور میری نسل کو بھی دین اسلام کی خاطر اور میرے بابا سے جو وعدہ وفا ہے اس وعدہ وفا کو پورا کرنے کی توفیق عطا کرنا. اب جہاں تک سوال آپ کا رہا کہ کیا کربلا میں وہ موجود تھی، تو بہت ساری روایات میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ مروی ہے کہ وہ شب عاشور اپنی عبادات میں جب بہت زیادہ مصروف تھے اور تلاوت قرآن میں زارو قطار روتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں آہیں اٹھ رہی تھیں، التجائیں بلند فرما رہے تھے، تو اس لمحے چند لمحوں کے لیے ان کو اونگ آئی، چند لمحوں کے لیے. اور اس عالم میں انہوں نے کیا دیکھا کہ ایک جو ہے وہ وہاں پہ ایک خاتون ہیں جو پردے کی حالت میں کربلا کے میدان میں کینکریاں چنتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، بیٹھی ہوئی ہیں اور زمین کو صاف کر رہی ہیں. صحیح. آپ آگے بڑھتے ہیں اور آپ جا کے پوچھتے ہیں کہ رات کے اس لمحے میں جب خون اور آگ برس رہی ہے اور ہر لمحہ دشمن کا خطرہ لاحق ہے، آپ کون ہیں اور یہاں پر کیا کر رہی ہیں؟ تو وہاں سے ایک پرسوز آواز آتی ہے، میرے حسین میں تیری ماں فاطمہ، میں یہاں سے کینکریاں اس لیے چن رہی ہوں کہ صبح میرے لال کی لاشا میرے لاڈلوں کے لاشیں یہاں گریں گے تو کہیں ان کے بدن پہ کینکریاں نہ چپ جائیں. تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم بزرگوں سے سنتے ہیں کہ ماں کی دعا جو ہے وہ اس کے جانے کے بعد بھی اپنے بچوں کے ساتھ رہتی ہے. بالکل. اور یہ تو وہ شہزادی عالم اور جو ہے وہ شہزادی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، جن کے عشق و مستی اور جن کی محبت کی گواہی اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے، اور جن کو پاکیزگی اور جن کو جو ہے وہ جنت کی تمام خواتین کی سردار ٹھہرایا گیا ہے. وہ عظیم ماں، جس ماں نے جو ہے اپنے شیر کے ذریعے اپنے بچوں میں وفا اتاری، جس ماں نے اپنے حیا کے ذریعے اپنے بچوں کو جو ہے وہ حیا کا درس دیا، وہ ماں کربلا کے میدان میں کیوں نہ موجود ہوتی، جہاں پہ اس کے لال جو ہیں اپنے عشق کی انتہا اور اپنی وفا کا جو ہے وہ حق ادا کرنے کے لیے وہاں پر تشریف فرما تھے. وہ ماں وہاں پر کیوں نہ موجود ہوتی. اس طرح سیدہ زینب کو بھی وہ جو ہے وہ ان کی بھی روایات سے مروی ہے کہ مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ میری والدہ جو ہے ہر لمحہ ہمارے ساتھ ہیں، راستوں میں وہ ہماری حفاظت کرتی ہوئی، ہمارے بچوں کی حفاظت کرتی ہوئی نظر آتی ہے. یعنی روحانی طور پر جب یہ سفر کا آغاز ہوا ہے تو تبھی حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا اس قافلے کے ساتھ روحانی طور پر موجود تھی. کلثوم صاحبہ، جہاں پر ہم محبت کا یہ عالم دیکھتے ہیں تو وہاں پر یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کا ذکر نہ کیا جائے. آپ ہر جگہ ہر مقام پر بچپن سے لے کر واقعہ کربلا تک اور اس کے بعد بھی ہر جگہ اپنے بھائی کے شانہ بشانہ نظر آتی ہیں. کربلا میں وہ جانتی تھیں
کہ واپسی پر ان کے بھائی ان کے ساتھ نہیں ہوں گے. اس کے باوجود بھی جب امام حسین علیہ السلام سفر کا ارادہ کرتے ہیں میدان کربلا کی جانب، تو آپ بھی اپنے شوہر کی اجازت سے عازم سفر ہوتی ہیں. حضرت زینب سلام اللہ علیہا کا اور امام حسین علیہ السلام کا جو تعلق محبت تھا، اس حوالے سے کیا کہیں گی؟ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفا کی دیوی ہیں، اور یعنی ساری محبت ہر پہلو میں دیکھا جائے تو آپ محبت کی عظیم جو ہے وہ عشق کی عظیم انتہاؤں پہ نظر آتی ہیں. یعنی آپ کی جو شادی ہوئی تو وہ صرف حضرت عبداللہ سے، جو کہ حضرت جعفر طیار کے بیٹے تھے، تو وہاں پہ شرط یہی تھی، صرف ایک شرط تھی، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے. شرط صرف یہ ہے کہ میں اپنے حسین کو دیکھے بنا مجھے رات نیند نہیں آتی. میں فجر کی نماز بعد میں ادا کرتی ہوں، پہلے میں چہرہ حسین کو تکتی ہوں. میں رات کو سوتی تب ہوں جب میں چہرہ حسین کو تک لیتی ہوں. تو مجھے کچھ نہیں چاہیے زندگی میں، فقط مجھے اتنی اجازت دے دیجیے گا کہ میں ہر روز اپنے شہزادے، اپنے لاڈلے، اپنی جان کا جو میری جان کے ٹکڑے ہیں، اور میں ان کو تک لیا کروں. اور دوسری بات یہ تھی کہ جہاں بھی میرا ماں جایا، اور میری جو ہے وہ نانا کی جان جو ہیں میرے مولا حسین جہاں سفر کریں گے، مجھے ان کے ساتھ جانے کی اجازت دی جائے. صرف یہ شرائط تھی ان کی اپنے نکاح کے وقت میں، اور اسی شرائط کے ساتھ جو ہے ان کا نکاح کیا گیا، اور وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موجودگی میں کیا گیا تھا. یعنی انہوں نے اپنے ہاتھوں سے اپنی بیٹی کو رخصت کیا تھا، لیکن جب تک پھر وہ مدینہ میں رہیں اس وقت تک وہ اپنے بھائی کو ہر روز جو ہے وہ جب تک دیکھنے نہیں آ جاتی تھی تب تک اپنے گھر کے امور سر انجام نہیں دے سکتی تھی. اور ایسا نہیں تھا کہ وہ اپنی شوہر کی جو ہے وہ بڑی محبوب زوجہ نہیں تھی، بڑی وہ ان کے ساتھ جو ہے ان کی اتنی وفادار تھیں، اتنی زیادہ جو ہے ان کی سنگت میں اتنی خوش تھیں کہ جو ہے وہ اس میں کوئی شک و شبہ سے بالاتر یہ باتیں ہیں کہ ان کی زندگی بہت خوبصورت تھی. لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کی طرف عازم سفر ہوئے تو انہوں نے اپنے شوہر سے وہ جو کیا ہوا وعدہ تھا، وہ جو لیا ہوا وعدہ تھا کہ جب بھی میرے بھائی حسین سفر کریں گے، کیونکہ وہ جانتی تھی ان کے خوابوں میں ان کا مرکز و محور یہی تھا کہ میں کبھی بھی اپنے حسین کو تنہا نہیں چھوڑوں گی. اپنے ماں کے ساتھ کیا ہوا وعدہ یہی تھا کہ ماں کی ممتا کے ساتھ وعدہ تھا کہ میرے جب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ کربلا کی جانب جب روانہ ہوں گے تو وہ تنہا ہوں گے بے شک اس وقت، لیکن میں ان کو تنہا نہیں چھوڑوں گی. میں اپنی ہر چیز جو ہے ان کے نام پر قربان کر دوں گی. میں ان کے ساتھ سفر میں کیا، حضر میں کیا، گھر میں کیا، ہر جگہ کربلا کے میدان میں بھی ان کے ساتھ رہوں گی. یہی اسی وجہ سے تو انہوں نے وعدہ کیا تھا، اس وجہ سے. اور وہ محبت ہی تھی جس کی وجہ سے وہ مجبور تھیں کہ اپنے بھائی کو کسی بھی میدان میں وہ تنہا نہ چھوڑیں. وہ عشق ہی تھا کہ جس کی وجہ سے وہ مدینہ سے کربلا کی جانب اپنے گھر کی آسائشیں، اپنے گھر کا آرام، اپنی ہر چیز چھوڑ کر وہاں پہ کوئی آپ دیکھیں کہ سفر کی کوئی آسائشیں ہمیں نظر نہیں آ رہی، وہاں گھر ہی جنت تھا. لیکن اپنی جنت کو چھوڑ کر وہ عشق کی انتہا تھی کہ جس کی وجہ سے انہوں نے کربلا کی طرف سفر کیا اور اپنے لاڈلوں کو، اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو ساتھ لے کے چل پڑی جو اپنی ماں کی ممتا کے بغیر رہ نہیں سکتے تھے. بالکل. اور راستے میں لوریوں میں وہ یہی سناتی تھیں کہ اگر میرے بھائی کو اگر اسلام پہ کڑا وقت آیا تو سب سے پہلے تم نے میرے دودھ کا حق ادا کرنا ہے، تم نے اپنے ماموں جان کے لیے جو ہے وہ اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنا ہے. وہ تو ان کی لوریاں بھی یہی تھیں کہ شہادت ہی ان کی سب سے اہم ان کی مقصد زندگی ہی شہادت ٹھہرا دیا گیا تھا. تو یہاں پہ ہمیں سیدہ زینب ہر قدم پر، ہر لمحہ اپنے بھائی جان سے محبت کا حق ادا کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں. بالکل.
شاید یہی وجہ ہے کہ اس محبت کی وجہ سے، اس عقیدت کی وجہ سے، اس تعلق کی وجہ سے آپ کو پیکر وفا کہا جاتا ہے۔ کلثوم صاحبہ، حضرت زینب سلام اللہ علیہا کا کے القابات میں سے ایک لقب ایسا ہے جس کے حوالے سے ہم ضرور بات کرنا چاہیں گے، وہ لقب ہے ام المصائب۔ سب سے پہلے تو یہ جاننا چاہیں گے کہ یہ لقب آپ کو کیوں دیا گیا؟ ام المصائب کا لقب آپ کو کربلا کے واقعات کے بعد دیا گیا، یعنی پہلے یہ لقب پہلے نہیں یہ دیا لقب گیا نہیں تھا۔ ام المصائب کا جو لقب ہے یہ آپ کو کربلا کی یعنی جو آپ کے اوپر اتنا بڑا صدمات گزرے اور اتنے بڑے مصائب گزرے، اتنی بڑی جو ہے، تو وہ جب اللہ تعالیٰ کی رضا میں شاکر، لیکن ظاہری سی بات ہے، انسانی فطرت ہے، ہم انسان ہیں، اور انسان کے اندر جو ہے وہ اس کے اندر جذبات کا ایک بہت بڑا سمندر رکھ دیا گیا ہے۔ اب وہ جتنی بڑی ان کو تکالیف دی گئیں یا جتنا بڑا انہوں نے مصائب برداشت کیے، تو اس وجہ سے ان کو ام المصائب کہا گیا۔ ام المصائب یعنی مصائب کو برداشت کرنے والی، تکالیف کو مصائب سے سہنے بھاگنے والی نہیں، مصائب کو برداشت کرنے والی ہیں، مصائب کو سنبھالنے والی ہیں، مصائب کے عالم میں بھی استقامت کے ساتھ ڈٹی رہنے والا، ڈٹ کر مقابلہ کرنے والے وہ شخصیت ہیں، اس وجہ سے آپ کو ام المصائب کہا۔ کیا سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کو یہ لقب ام المصائب کا لقب صرف کربلا کے مصائب کے حوالے سے ملا، کربلا کی مشکلات کو برداشت کرنے کے حوالے سے ملا، یا کچھ اور بھی صدمات تھے جن کو آپ نے ہمت و حوصلے کے ساتھ برداشت کیا؟ دیکھیں، سب سے بڑا تو جو صدمہ ہے وہ آپ بھی 5 سال کی تھیں جب وہ نانا جان جو حسن و جمال کی انتہا ہیں، جو اپنی لاڈلی کے لاڈ ایسے اٹھایا کرتے تھے کہ آپ کے پاس ایک دوسرے سے خدیجہ کا ہار تھا، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد ان کا ہار تھا۔ تو آپ نے یعنی اپنے خاندان کی جو ہے بچوں کو اور خواتین کو اور سب کو، اہل بیت کو بلایا کہ آج میں یہ ہار جو ہے وہ میں جو ہے وہ تحفہ دینا تھا آپ نے۔ تو آپ نے سب کی طرف دیکھا تو آپ کی نظر ننھی سیدہ زینب پہ پڑی، اور آپ نے انہیں لاڈ سے اپنے پاس بلایا، اپنی گود میں بٹھایا اور وہ ہار آپ کے گلے میں پہنا دیا، یعنی آپ نے ان کو چنا۔ تو اتنا لاڈ جس نانا جان سے ملا، نانی جان تو تھی نہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان میں حضرت خدیجہ کا عکس حضرت خدیجہ کا عکس نظر آیا، کیونکہ وہ نانی جان یعنی وہ نانیاں، بے شک ان کی وہاں پہ بہت ساری نانیاں ہیں، لیکن وہ نانی جان جنہوں نے یعنی جو حقیقی معنوں میں ان کو جس کا عکس ان میں نظر آ رہا تھا سیدہ خدیجہ کا، تو انہوں نے وہ ہار ان کے گلے میں پہنا دیا۔ تو اتنی شفقتیں جس ذات سے وہ حاصل کر رہی تھیں، وہ ان کی آنکھوں کے سامنے آ کر دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا آپ کی آنکھوں کے سامنے، تو وہ سارے بچے رو رہے تھے، مگر سب سے زیادہ بلک بلک کے رونے والی ذات سیدہ زینب کی تھی۔ پھر ابھی کچھ ہی تو مہینے گزرے تھے، 6 ماہ کا عرصہ، کتنا کو لمبا عرصہ ہوتا ہے جب ماں لاڑ لڈاتی ہوگی کتنے پیار سے، اور پھر یہ بھی دیکھتی ہوں گی کہ میری ماں نانا جان کے بغیر کیسے تڑپ رہی ہیں، اور 6 ماہ کے بعد ماں نے بھی جو ہے وہ اللہ کے پاس چلی گئی۔ تو ایک معصوم بچی کے لیے جن کی عمر 5.5 یا 6 سال ہے، ایک ماں کا چلے جانا کیا چھوٹا صدمہ ہے، کتنا بڑا۔ اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب شہادت ہوئی، جب وہ اس کو آپ کو خنجر لگا، تو آپ نے اس کو کہا، جس نے آپ کو خنجر مارا، آپ نے اس کو کہا کہ اے ظالم، تو نے میرے بابا کو خنجر کیوں مارا، ان کا تو کچھ نہیں بگڑے گا۔ تو اس نے کہا کہ اللہ کی قسم، میں نے اپنی خنجر کو کئی دن تک زہر پلایا ہے، آپ کے بابا نہیں بچ سکیں گے۔ اور واقعتاً حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے، اور پھر آپ اتنی زیادہ جو ہے وہ خستہ حال ہوئیں کہ آپ نے کوفہ کو چھوڑ کے پھر مدینہ میں سیٹل ہو گئی۔ ٹھیک ہے، یہ آپ کی زندگی میں آپ کے اتنے پے در پہ مصائب کا سامنا، حالانکہ آپ کو پرسنل لائف میں کوئی مشکل نہیں تھی، آپ کی میرڈ لائف بہت خوبصورت تھی، بڑا پرسکون تھی، جیسے کہ آج کی عورت کا وہ سمجھتی ہے کہ بس یہی زندگی کا حسن ہے،
لیکن دوسری طرف دیکھا جائے تو آپ بہت سارے مصائب کا سامنا کر رہی تھیں، لیکن ان مصائب پہ آپ کو ام المصائب نہیں کہا گیا، آپ کو ام المصائب کربلا کے واقعات پہ کہا گیا۔ صحیح۔ ناظرین، یہاں پہ پروگرام میں ہم منقبت شامل کریں گے۔ میں درخواست کروں گی رقیہ کوثر سے کہ وہ منقبت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ سلام سیدہ زینب تیری عرفاں مقامی پر، سلام سیدہ زینب تیری عرفاں مقامی پر، سلام سیدہ زینب تیرے صبر دوامی پر، سلام سیدہ زینب تیرے صبر دوامی پر، سلام سیدہ زینب تیرے ظرف کمالی پر، سلام سیدہ زینب تیرے ظرف کمالی پر، سلام سیدہ زینب تیرے شرف مثالی پر، سلام سیدہ زینب تیرے شرف مثالی پر، سلام سیدہ زینب تیری عرفاں مقامی پر، سلام سیدہ زینب تیری عرفاں مقامی پر، سلام سیدہ زینب تیرے صبر دوامی پر، سلام سیدہ زینب تیری ہمت پہ جرت پر، سلام سیدہ زینب تیری ہمت پہ جرت پر، سلام سیدہ زینب تیرے ذوق عظیمت پر، سلام سیدہ زینب تیرے ذوق عظیمت پر، سلام سیدہ زینب تیرے ذوق عظیمت پر، سلام سیدہ زینب تیری عرفاں مقامی پر، سلام سیدہ
تیری عرفا مقامی پر سلام ہے سیدہ زینب تیرے صبر دوامی پر۔ ناظرین، دنیا کی تاریخ کربلا جیسی ماؤں کا کردار ادا کرنے سے قاصر ہے۔ کہیں بھی خواتین کے کردار کو فراموش نہیں کیا جا سکتا، اور اگر بات کی جائے خاندان نبوت کے مستورات کی تو یہ وہ کردار ہیں جو کبھی بھی بھلائے نہیں جا سکتے، یہ وہ کردار ہیں جو کبھی بھی چھپائے نہیں جا سکتے۔ یہ وہ مستورات تھیں جنہوں نے صرف دین مصطفیٰ کے لیے اپنے دین کی خاطر، اپنے مصطفیٰ کی دین کی خاطر اپنے سر کٹا دیے۔ یہ وہ خواتین تھیں جنہوں نے اہم کردار ادا کیا۔ یہ وہ خواتین تھیں جنہوں نے اپنے بچوں کو بھوک سے پیاس سے پلکتے دیکھا، لیکن ان سب تکالیف کے باوجود دین مصطفیٰ کی کشتی کو ڈوبنے نہیں دیا۔ آج کی نشست سے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ بادشاہ حسین ہے میرا حسین ہے، ایسا بادشاہ حسین